اس باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ رکوع کے اندر قرات کرنا منع ہے۔ عنوان دیا ہے کہ رکوع اور سجدے کے اندر قرات کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا منع ہے۔ اس پر روایت لائے ہیں سیدنا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے چند چیزوں سے منع فرمایا کہ کوئی مرد سونے کی انگوٹھی نہ پہنے، اور کوئی مرد کسی ایک قبیلہ ہے، ایک شہر تھا مصر کے اندر، اس کی طرف منسوب ہے، وہاں ایک کپڑا بنتا تھا ریشم کا، اور وہ کپڑا جو ہوتا تھا سرخ رنگ کا ہوتا تھا۔ فرمایا کہ کسی کپڑے کو کوئی نہ پہنے، یعنی وہ ریشمی کپڑا جو لال رنگ کا ہے وہ مرد کوئی نہ پہنے، اور کوئی مرد سونے کی انگوٹھی نہ پہنے، اور فرمایا والمعصفر، اور کوئی مرد ایک گرے جیسے کپڑے تھے، یعنی وہ ایک ایسا لباس تھا کہ جو بے غیرت لوگ پہنتے تھے، شرم و حیا والے لوگ نہیں پہنتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ اس لباس کو کوئی نہ پہنے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو ریشم کا کپڑا ہے، اس کی طرف بھی اس کی نسبت ہو سکتی ہے اور قصی کی طرف بھی نسبت ہو سکتی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، سرخ رنگ کا کپڑا پہننا مرد کے لیے ناجائز ہے۔ سرخ رنگ کا کپڑے پہننا، قمیض بنوانا، سرخ رنگ کی قمیض ہو، سرخ رنگ کی شلوار ہو، یہ مرد کے لیے ناجائز ہے۔ سمجھ آئی بات؟ سرخ رنگ کی قمیض اور سرخ رنگ کی شلوار یا سرخ رنگ کی چادر پہننا یہ مرد کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح ایسا زرد رنگ کا کپڑا جو زردی کی طرف میل ہو، سبز کلر کی طرف ایسا سخت قسم کا سردی کی طرف میل ہو کہ جو عورتیں پہنتی ہیں عورتوں کی طرف مشابہت بنتی ہے، تو ایسا کپڑا پہننے کی اجازت بھی نہیں۔ اور فرمایا کہ وعن تختم الذہب، اور اسی طرح سونے کی انگوٹھی پہننا بھی مرد کے لیے منع ہے۔ جو ایسے کرتے ہیں ان کو جنت کا لباس نہیں ملے گا۔ اور فرمایا کہ جو سونے کی انگوٹھی پہنے گا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن سونے کے زیورات سے معروف کرے۔ جا تو اپنے دنیا میں عیاشیاں کرتا تھا، سب کچھ دنیا میں کر آیا، اب تیرے لیے یہاں پر حرام ہے۔ یہاں پر ایک مانگتا آیا چند دن پہلے، وہ دو لڑکے، انہوں نے لڑکیوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، میں نے ان کو بھگایا، میں نے کہا ظالم، کپڑے پہنو، مرد ہو تو مردوں والے پہنو، عورتیں ہو تو عورتوں والے پہنو، یہ کون سا کام ہے؟ اس گلی میں اگر تمہیں میں نے دیکھا تمہاری خیر نہیں ہے۔ اب وہ ڈر گئے، میں نے کہا اس مولوی نے کچھ کرنا ہے، میں نے کہا جوتا دیکھیں، میں نے اس وقت تک ماروں گا جب تک ٹوٹے گا نہیں، اس گلی میں تمہارے اوپر پابندی ہے۔ آج وہ پھر آئے، مجھے دور سے دیکھا، ان کے پاس بڑی چادر تھی، انہوں نے چادر لپیٹی اور زمین پر بیٹھ گئے، اور ادھر بیٹھ کے نیچے منہ کر کے آواز ہے، کہتے ہیں لالا مولوی کچھ تو دے کے جا اور نیچے منہ کیا ہوا اور بڑی چادریں لپیٹ کے بیٹھ گئے گلی میں، کہتے مفتی صاحب کوئی مولوی کھڑکائے گا ہمیں۔ تو اس دن سے ڈرے ہوئے تھے، تو یہ دنیا سے ڈرتے ہیں تو آخرت سے ڈر لیں، آخرت سے ڈر لیں۔ اس لیے فرمایا یہ قول اہل علم کا ہے، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدہم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، سب نے یہ فرمایا ہے
کہ جس طرح یہ کام ناجائز ہیں، اسی طرح فرمایا کارہ القراءۃ، رکوع اور سجدے کے اندر قرآن مجید پڑھنا یہ بھی مکروہ، یہ بھی مکروہ ہے۔ اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی کارہ القراءۃ فی الرکوع والسجود، کہ قرات کرے رکوع اور سجود کے اندر۔ ہاں، ایک کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک بطور تجربے کے، کہ جس کا پیٹ خراب ہوتا، ہمارے ہاں ایک رواج ہوتا تھا کہ جس کا پیٹ خراب ہوتا تھا، بہت زیادہ پیٹ خراب ہوتا اور وہ بیچارہ بیماری سے لاغر ہوتا، تو ایک لال رنگ کا اتنا سارا کپڑا لاتے تھے جو ایک بالشت کے برابر ہوتا۔ جو آدمی کے پیٹ خراب ہوتا اس کی قمیض کے پیچھے والے حصے سے باندھ دیتے، آدھے پونے گھنٹے بعد اللہ تعالیٰ اس کو فرق، یعنی ایک ان کا یہ ٹوٹکا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جانور کو بھی باندھتے تھے، کہ جانور کی دم کے ساتھ باندھ دیتے تھے، لال رنگ کا کپڑا ایک بالشت کے برابر۔ اچھا، جو باندھتا تھا وہ اپنا سانس بند کر کے باندھتا تھا۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا، نولی ما تولا، جس طرح کہ تم عقیدہ رکھو گے میں بھی تمہیں ادھر پھیر دوں گا۔ تو ان کا عقیدہ تھا کہ بھائی ایسا ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ایک لال رنگ کا کپڑا باندھ دیتے تھے اتنا سارا، تو اور اس کے ساتھ کیا کرتے، کہتے ہیں اب اس کے ساتھ پیٹ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جانوروں کو بھی باندھ دیتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی کیا ہے، جانوروں کا پیٹ بھی ٹھیک ہو جاتا۔ تو ایک بار ہمارے ایک بکری بیمار ہو گئی، تو بیچاری آخر میں اس کو پیٹ میں بہت درد تھا، تو ہم نے چھرا پھیر دیا۔ میں نے کہا یار تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس طرح گوشت بھی خراب ہو جائے گا۔ تو اس جانور ہے، اللہ نے حلال کیا، اس کو تکلیف نہ دو، چھرا پھیرو، آرام سے شام کو کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا، ہاں جی۔ یہاں پر تو بڑا عجیب معاجرہ ہے، اگر ہو تو سیدھا کسائی کو بلاتے ہیں، ہم لوگ کسائی کو نہیں بلاتے۔ اللہ نے دیا ہے بچوں کے لیے، ٹھیک ہے، نہیں بکا تو کوئی مسئلہ نہیں، فائدہ جتنا اٹھانا تھا اٹھا لیا، اب چھری پھیر لیا، اللہ تعالیٰ دے گا، اور اللہ تعالیٰ اور دیتا بھی ہے پھر۔ تو میں نے اس بندے سے پوچھا، میں نے کہا یار وہ تو نے باندھا تو اس کو تو کچھ نہیں ہوا، کہتا ہے تیرا عقیدہ نہیں ٹھیک تھا۔ ہاں، سجدے میں دعا سے مراد ایسے الفاظ جو قرآن مجید سے نہ ہوں، دعائیہ الفاظ ہیں۔ مثلا صلاۃ و تسبیح پڑھ رہا ہے، تو صلاۃ و تسبیح کے اندر وہ دعائیہ الفاظ جو پڑھتا ہے تو یہ جائز۔ صلاۃ و تسبیح میں جو الفاظ پڑھنے ہیں تیسرے کلمے والے، ٹھیک ہے، اس پر تو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ قرات قرآن سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرما ان وَقَارِهُ الْقِرَاءَةَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، کہ قرات کرنا رکوع اور سجدے کے اندر یہ مکروہ ہے۔ اور فرمایا کہ مکروہ جب مطلق کہا جائے تو مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی ہوتا ہے، حرام کی طریقے، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے، اور رکوع کے اندر کسی قسم کا قرات نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسرا ایک مسئلہ سمجھ اسی سے، کہ بہت سارے لوگ چلے اور وظیفے نکالتے ہیں، چلا کاٹ رہا ہے جی، مجھے کہا گیا کہ رکوع کے اندر اتنی صورتیں پڑھو۔ یاد رکھنا، اس انسان سے وظیفہ لے کر آپ کو پڑھنے کی اجازت ہے جو باعمل ولی ہو اور باعلم ولی ہو، علم بھی ہو عمل بھی ہو، یا عالم ہو ایسا کہ باعمل عالم ہو، وہ اگر آپ کو ایسا بتاتا ہے وظیفہ تو پھر جائز ہے۔ لیکن عام آدمی کا بتایا ہوا وظیفہ بھی نہ کرے، اس لیے کہ باعمل عالم اور باعلم صوفی، باعلم ولی اگر آپ کو بتائے گا تو شریعت کے مخالف مسئلہ نہیں بتائے گا، وہ بتائے گا جو شریعت کے موافق ہوگا، اور جو شریعت کے مخالف ہوگا وہ آپ کو نہیں بتائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو کتابچے بیچتے ہیں نا دکانیں پہ، یہ پھر رہے ہوتے ہیں پھیری والے، کتابچے لے لو، فلانی چیز لے لو، ہمارے پاس گاڑی آ گئی ہے، یہ آ گیا وہ آ گیا، لکھا ہوا کس کا ہے، فلانے مکتبے کا، پتہ بھی نہیں ہے، نہ سر کا نہ منہ کا۔
اس لیے جب کوئی چیز لینی ہو، کوئی کتاب، کوئی دینی کتاب، تو علماء کے پوچھے بغیر نہ لو۔ ان میں تو ایسے گھٹیا باتیں بھی لکھی ہوئی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بندہ کتاب ہے حدیث کی، اس میں تفسیر کی، اس کا نام ہے روح البیان، اور اس کے اندر کچھ غلط باتیں بھی ہیں۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1450 کتے، کیا اللہ کے نبیوں کے گھر میں کتے ہیں؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں 1400 گائے تھی۔ ابراہیم علیہ السلام گائے چراتے تھے، ان کی تو ساری زندگی امتحانات میں گزری۔ کسی وقت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ معظمہ جا رہے ہیں، کسی وقت مکہ معظمہ کی تعمیر ہو رہی ہے، کسی وقت بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں، کسی وقت آگ میں چلے گئے ہیں۔ برداً و سلامن علی ابراہیم، 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں پڑے رہے۔ ان کی یہ قربانی پھر گایوں کو کون چراتا تھا؟ گایوں کو کون چراتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے گائے کون چراتا تھا؟ جو چراتا تھا چرواہے کا نام بتایا جو کہ فلاں چرواہا چراتا تھا۔ تو اس لیے ایسی کچی مچھی باتیں، یہ جو کتابچے ملتے ہیں، ان سے نہ پڑھا کریں، علماء سے پوچھے بغیر نہ پڑھا کریں۔ بہت غلط باتیں لکھی ہوتی ہیں، بہت غلط قسم کی باتیں لکھی ہوتی ہیں، ایسی کہانیاں ہوتی ہیں۔ ایک بندے کو میں نے بتایا کہ یہ حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑا رحمتہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ ہمیں بھی معاف فرمائے۔ یہ حضور کا سچا عاشق ہے، یہ پکا عاشق ہے، اور یہ شخصیت ان کی طرف منسوب ہے۔ جی انہوں نے اپنے دانت نکلوا دیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ پہلے یہ بتایا کہ حضور کے دانت کون سے شہید ہوئے، یہ بھی پتہ نہیں بیچارے قوم کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نیچے والا ایک دانت مبارک کا آدھا حصہ ٹوٹا ہے بس، جس کی خاطر اللہ نے کائنات بنائی۔ اگر حضور کے دانت مبارک شہید ہوتے، آسمان و زمین مل جاتا، رب برداشت کرتا؟ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جس کی خاطر اللہ کائنات بنا رہا ہے، تو جب بندے کا دانت ٹوٹ جاتے وہ تو عیب بن جاتا ہے۔ حضور کے بارے میں حضور ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا میں نے اپنے حبیب کو بنایا تمام عیبوں سے پاک، تو یہ تو عیب بنتا ہے۔ ایسی چول مبل باتیں نکال لیتے ہیں پتہ نہیں کدھر سے، پھر شعر بنا لیتے ہیں۔ جی انہوں نے جو ہے عشق میں سارے 32 دانت توڑا دی، اور سیدھی بات یہ ہے کہ خواجہ اویس کرنی بیچارے کو زندگی میں پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ حضور کے دانت مبارک کا حصہ ٹوٹا ہے، حضور کا دانت مبارک کا حصہ شہید ہو گیا ہے۔ یہ ساری زندگی خواجہ اویس کرنی کے بارے میں صحیح روایت سے یہ ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہے بیچارے۔ جس کو پتہ نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک جب شہید ہوئے ہی نہیں، ایک دانت مبارک کا نیچے والا کا حصہ ٹوٹا ہے۔ اب ایسی کچی مچی پھر وہاں پر شعر بن گئے، وہ جی انہوں نے 32 دانت نکلوا لیے، پتہ نہیں کیسے کیسے پنجابی میں بڑے ترنم سے شعر پڑھتے ہیں، بڑے بڑے ترنم سے شعر پڑھتے ہیں۔ وہ ایک پڑھ رہا تھا کہ وہ زلیخا کا قصہ سنا رہا تھا، پتہ نہیں کیسے شبل مارتے یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا کا نکاح ہو گیا۔ اللہ خود فرما رہا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ وہ ارادہ بدکاری کا کر چکی تھی۔ قرآن گواہ ہے، اٹھا کر دیکھیں سورۃ یوسف، اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَتْ حَيْتَ لَكَ، وہ کہنے لگی جلدی کر۔ اگے حضرت یوسف علیہ السلام بولے قال معاذ اللہ، میں تو اللہ کا نبی ہوں، ایسی برائیاں ہم نہیں کرتے۔ اب یوسف علیہ السلام سے بدکارا، بھئی اس نے توبہ کی ہے، توبہ کرنے سے توبہ تو ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن کسی بدکار عورت کو اللہ تعالیٰ نبی کے نکاح میں جا سکتی نہیں، دیتا ہی نہیں۔ 18واں سپارہ گواہ ہے، سورۃ نور، اللہ نے کیا فرمایا الخبیثات للخبیثین
والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ دیکھ لو اللہ خود فرما رہا ہے، اور زلیخا سے غلطی تو ہوئی ہے، اس نے تو اپنی طرف سے ارادہ کر دیا، اور یہ اس کی ایک غلطی، پھر اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈلوا دیا، اب اس کے ساتھ شادیاں کرا دی، پتہ نہیں ایسی بیوقوف مخلوق، سمجھاؤ تو پھر کہتے ہیں جی یہ مولوی کسی اور مسلک کا لگتا ہے۔ وہ بیوقوف آدمی، تو ساری زندگی سنے تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے، تو نے اللہ کا قرآن سنا ہوتا تجھے پتہ چلتا، اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کو سمجھنے کے لیے اللہ کا قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ وہ ایسی زہری باتیں نہیں کرتے تھے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار صحیح معنی جو ان کا مطلب ہے وہ علماء بھی نہیں سمجھتے، اس زمانے کے علماء نے کہا ہم نہیں سمجھتے، لیکن جاہل لوگ کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ آ گئی۔ اور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، خواجہ فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اس وقت کے علماء چپ کر جاتے ہیں، جاہل آدمی اٹھ کے آ جائے جی میں تشریح کر سکتا، قربان جائیے، پھر تو ولی خواجہ غلام فرید سے اوپر ہو گیا، سلطان بہو سے اوپر ہو گیا، اور انہیں چسکے کے لیے لے رہے۔ وہ کیا ایک پنجابی کا شعر ہے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کہ میاں محمد ٹھگ محمد، میاں محمد چور، جس سے ساری لوکی کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ کیا مطلب؟ اب لوگوں نے اس کا اپنے زہری مطلب نکال لیا۔ کیا میاں محمد بخش کو رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے کہا تھا کہ تو نبی ہے؟ زہری معنی تو یہ بن رہا ہے کہ لوگ اس کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے آ گئے اس پر، اور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھ کر دیکھو لوگوں نے تو اس کو روڑے مارے ہیں۔ ایسی چول جان کی دنیا مارتی ہے، پتہ نہیں ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کیا کس کو، اور سمجھانے لگو تو لوگ ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ یہ پھیری والے کتابیں بیچتے ہیں، نہ لیا کرو۔ کیوں؟ اس میں غلط باتیں لکھی ہوئی ہے، بہت غلط باتیں لکھی ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ جی سجدے میں یہ پڑھو اور یہ پڑھو، جب تک عالم نہ کہے مفتی نہ کہے اس وقت تک نہ پڑھو، جب تک کوئی عالم اور یا مفتی فتویٰ نہ دے اس وقت تک نہ پڑھو، اور خود ولی بھی نہ بنے کرو، خود بھی چلے ملے نہ نکالے کرو، اگر خود بندہ چلے نکالنے جا لگ جائے تو پھر ولیوں کو کون مانے گا؟ اور پیر بھی خدا کے لیے اس کو بنا لیا کرو جس کو کچھ خود کو تو آتا ہو، کہ جی اس کا دادا پیر تھا تو اس کا دادا پیر تھا، پھر مجھے بھی مان لے میں بھی آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اس کے اولاد میں سے ہوں، تو آدم علیہ السلام نبی ہوا، یہ تو ولی کہتا ہے میں نبی کی بات کروں۔ سارے انسان آدم علیہ السلام کے بیٹے اولاد نہیں ہیں، اماں حوا کے بچے نہیں ہیں، بھائی اللہ نے یہ نہیں کیا، جس کو مقام دیا وہی ہے۔ باقی رہا مسئلہ کہتے ہیں سید بادشاہ کا ہم احترام اس لیے نہیں کرتے، اس لیے کرتے یہ حضور علیہ السلام کا خاندان ہے، یہ حضور کا خاندان ہے، ہم اس لیے احترام کرتے ہیں ان کو۔ ولی ہر کوئی نہیں ہوتا، نہ سید، اگر ایسی بات ہوتی سید سیال کے در پہ نہ جھکتا، سمجھ آئی بات؟ اگر ایسی بات ہوتی تو سید سیال کے در پہ نہ جھکتا بلکہ سیال سید کے در پہ جاتا، بس اتنا تھوڑی سی عقل کے لیے کافی۔ پیر سیال کے در پہ پیر میر علی شاہ آیا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ پیر سیال کی اصل قوم جو تھی وہ درخان تھی، بہرحال بہتر اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سیال قوم کی طرف منسوب ہے، سیال ہے جو بھی ہے، سید تو نہیں ہے نا، پکی بات، وہ سید جھکا ہے عام امتی کے در پہ، اس لیے ولی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ہر سید ولی ہوتا ہے، غلط ہے، ہر ہاں احترام کرتے ہیں احترام، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیر اس کو مانو جس کو علم بھی ہو، خود کو بھی تو کچھ آتا ہو۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا تو کیا ہے جی، اس نے کہا وہ کیا ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا جو اسٹوڈنٹ ہوں گے نا ان کے پاس کارڈ ہوگا وہ آدھا کرایہ دیں گے، تو اس نے کہا
تو کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ۔ اس نے کہا کیا پڑھتا ہے؟ کہتا ہے میں ایم اے پڑھتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، کارڈ دکھایا۔ دوسرا بیٹھا تو اس نے کہا اچھا یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسے معاف ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ کہتے ہیں میں بھی اسٹوڈنٹ۔ کہتے تو؟ کہتے میں ایم اے پاس ہوں۔ پنجابی کا لفظ میں ایم اے پاس ہوں۔ تو ایسے نا چبلے ماری جائے کہ ہم ہر ایک کو نہیں ماننے والے۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ ضروری بات ہے، اس لیے میں نے بتائی کہ ہمارے دور میں یہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ لوگ پھر میرے اوپر فتوے بھی لگاتے ہیں کہ مفتی صاحب ایسے کیوں کرتا ہے۔ میں کیا کروں؟ یہ میں اپنے رونا روتا ہوں، بے ظلم کی چکی سے نکلو، اللہ کا قرآن سمجھو، بچوں کو دین پڑھاؤ تاکہ اس راستے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم سے کمی ہوگی اللہ معاف کرے۔